اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر انسان کے سامنے پیش کیا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا اصل مقصد وہ کیا ہے۔ وہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن ان کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب عبادت وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت جو اصلی بذات ہو، جو بلا واسطہ ہو، ایک وہ عبادت ہے، ایک دوسرے نمبر پہ وہ عبادت جو بلا واسطہ ہو۔ بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ دو عبادات اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ ایک براہ راست ہے، وہ عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اور ایک واسطے کے ساتھ ہے، وہ عبادات وہ انسانی زندگی کو چلانے کے جو مقاصد ہیں وہ ہے۔ مثال کے طور پر تجارت ہے، اور اسی طرح سیاست ہے، جہاد کا مرکز ہے، اور اسی طرح انسانی شعبے میں جتنی بھی ضروریات وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ واسطے کے ساتھ ایک عبادت بنتی ہیں۔ اب جہاد کا رستہ ہے، اگر انسان جہاد کرے اور جہاد کرنے کے دوران اس کی رضا یہ ہو کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے عمل کر رہا ہوں، اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق وہ جہاد کرے گا، تو وہ اس کی جہاد کرنا عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی سیاست کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اگر سیاست ہوتی ہے اور دل میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے، تو فرمایا کہ یہ سیاست عبادت بن جاتی ہے۔ انسان پورا دن کام کاج کرتا ہے، دکان چلاتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے، ذریعہ معاش کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، اور کام کرنے کے دوران وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اس کام میں چلتا ہے، تو فرمایا کہ دل کے اندر اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا اس عمل کو عبادت بنا دیتے ہیں، اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے یہ سارے کے ساری دینیات ہیں، اور ان کو قائم دائم رکھنے کے لیے اللہ نے آگے واسطے پیدا کیے ہیں۔ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اللہ نے جہاد کا رستہ بیان فرمایا۔ اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اللہ نے آگے سیاست کا ذریعہ پیدا فرمایا کہ سیاست کرو گے، سیاست کے ذریعے نظام کو چلاؤ گے تو پھر تم یوں چل سکو گے، اور اگر جہاد کرو گے پھر تمہارے لیے یہ آسانیاں پیدا ہوگی۔ اگر تجارت کو یوں کرو گے تو تمہارے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا، روزہ رکھنا آسان ہوگا، زکوٰۃ حج کے ذریعے آسان ہوگا۔ اور عبادت اگر ہم یوں سمجھیں کہ صرف عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک الگ عمل ہے، اور دوسرا جتنا بھی اعمال ہیں وہ سارے الگ عمل ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ سارے کے سارے جتنے بھی شعبے ہیں یہ ایمان اور اسلام کے حصے ہیں۔ سیاست کا شعبہ ہو یہ اسلام کا حصہ ہے، جہاد کا شعبہ اسلام کا حصہ ہے، اور دین تبلیغ کا حصہ یہ اسلام کا شعبہ ہے۔ اسی طرح علم دین کا پڑھانا یہ اسلام کا شعبہ ہے۔ یہ سارے کے سارے شعبے اللہ نے اسلام کے اندر رکھے ہیں۔ یوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک شعبے کا دائرہ محیط ہو جائے، ہے اس کو قصاص لے کر دو، آؤ کتہرے کے اندر اس غریب کو کہا کہ اس کا تھپڑ لگا، اس نے اس کا تھپڑ لگایا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا میری ناک نہیں رہتی، میں کیسے مسلمان ہے، میں دوبارہ عیسائی ہوتا ہوں، وہ واپس روم میں چلا گیا، عیسائی ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر
عدل اور انصاف کو قائم کر کے اس دنیا کو بتایا کہ اسلام اور سیاست ایک چیز ہے، اسلام اور سیاست الگ چیز نہیں ہے۔ اسلام، میں نے کہا کہ سیاست ایک اسلام کا شعبہ ہے، تجارت جس طرح اسلام کا ایک شعبہ ہے، جہاد جس طرح اسلام کا ایک شعبہ ہے، اسی طرح سیاست بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا، اس کا کیا کام ہے ووٹوں میں کھڑا ہونے کا؟ میں نے کہا کہ تو تاریخ پڑھ، اللہ قرآن میں پہلے اس بارے میں کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں نے اس کو حکومت دینی ہے۔ اور کس کو دی؟ حضرت آدم کو دی۔ حضرت آدم قرآن کے بھی عالم تھے اور دین اسلام کو جاننے والے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ میں نے داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، عدل اور انصاف کا قائم کرنا، یہ سارے نظام خلافت، جب نظام خلافت ہوتا ہے اس کے اندر ہر چیز پائی جاتی ہے جو دین نے، جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ لیکن تھوڑے وقت میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ 8 فروری کو ووٹ ہوں گے، الیکشن ہوگا، تو ہم سب نے ووٹ ڈالنا ہے۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی نظروں میں، جو نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، یا کچھ لوگ اور ہیں جو کہتے ہیں یار ووٹ ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، جب لیڈر ہی ایسے ویسے آتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ووٹ ڈالنے کی۔ تو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں کیا نقطہ دیتا ہے ووٹ کے متعلق؟ ووٹ کیا چیز ہے؟ کبھی ہم نے آج تک شاید نہ سنا ہو۔ ووٹ سب سے پہلے فرمایا کہ ووٹ جو ہے یہ اگر کوئی نہیں دیتا وہ حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ووٹ، اس کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ووٹ ایک شہادت اور گواہی کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 2 پہ فرمایا کہ ووٹ سفارش یا شفاعت کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ ووٹ ایک حقوق کی وکالت کرنے والی ہے۔ نمبر 4 پہ فرمایا کہ ووٹ ایک مشورہ ہے، امانت ہے۔ نمبر 5 پہ فرمایا کہ ووٹ ایک سیاسی بیعت ہے، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا۔ اب ایک شہادت اور گواہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا بندہ اپنے اوپر لے کے آنا ہے، اس کو ایک پورے معاملات کا اس کو ٹھیکیدار بنانا ہے سیاسی لحاظ سے، اور ہماری گواہی اس کے حق میں بہتر ہونی چاہیے۔ اب فرمایا کہ ووٹ ہے، اب کسی کے حق میں نے گواہی دینی ہو، مجھے پتا بھی ہے کہ یار یہ بندہ سچا ہے، یہ میرے سارے معاملات کو جانتا ہے، میں اس کے حق میں جا کر صحیح گواہی دوں گا، تو قرآن مجید میں آیا کہ جو صحیح گواہی دیتا ہے اللہ اس کو ضرور جنت میں لے کے جائے گا۔ اور فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا کہ جو گواہی نہیں دیتا، اس کو پتہ بھی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، وہ گواہی نہیں دیتا تو اللہ نے فرمایا وہ دل، اس کا دل جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، اور ہم نے ووٹ دینا کس کو ہے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ووٹ دینا ہے جو ہماری نظروں میں ٹھیک ہوگا، اس کے حق میں ہم نے گواہی دینی ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی آیا، فرمایا کہ ووٹ ایک سفارش ہے، شفاعت ہے، سفارش کرنی ہے ہم نے کہ یار یہاں 5 لوگ کھڑے ہیں، ان 5 میں سے ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اور جو ہمارا امیدوار ہے وہ فلاں بندہ ہے، ہم نے اس کے حق میں سفارش کی ہے، ووٹ کے ذریعے سے کی ہے کہ ہمارا امیدوار یہ بندہ بنے۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا قرآن مجید میں ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اب ایک بندہ ہے، ہم نے ووٹوں کے ذریعے سے اس کو اوپر لے کے آئے ہیں، کینڈیڈیٹ بنایا ہے، فرمایا اگر تو وہ صحیح عمل کرے گا تو فرمایا تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا، اگر وہ کل کو برے عمل کرے گا، 5 سال کے اندر کسی پر ظلم کرتا ہے، 5 سال کے اندر کسی کو مارتا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کرتا ہے، کسی کے ساتھ حرام کام کرتا ہے، فرمایا 5 سال میں جو جو عمل کرے گا وہ سفارش کرنے والے، ووٹ ڈالنے والوں کو بھی اس کا اجر ملے گا، اسی طرح کی اس کو بھی سزا ملے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ووٹ ڈالنے سے پہلے اس بات کی ضرور تصدیق کرنی ہے کہ جو ہم ووٹ ڈالنے والے ہیں کیا وہ اس درجے کا بندہ ہے کہ وہ 5 سال وہ لوگوں کے معاملات، لوگوں کے ساتھ امیر اور غریب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ اور اسی طرح فرمایا
کہ ووٹ وکالت ہے. وکیل جس کو بنایا جاتا ہے اس کو اپنے سمجھو کہ خزانوں کی چابی دے دی جاتی ہے. ہم نے اس کو ایک سیاسی لحاظ سے اپنے پورے علاقے کی ایک چابی دینی ہے کہ یار ہمارے پورے علاقے کا نظام تیرے ماتحت چلے گا، لہٰذا تو نے یہ کام کرنا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو ہمارا ووٹ اسی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا ووٹ ایک مشورہ ہے. اللہ نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار امین، فرمایا کہ مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے. اگر آپ ووٹ ڈالو گے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو فرمایا کہ آپ امین ہوگے. اگر آپ کو علم میں ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو ووٹ دے رہا ہے، فرمایا کہ پھر تو خائن ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو خائن ہوتا ہے وہ سب سے بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے. اور اسی طرح فرمایا ووٹ ایک سیاسی بیعت ہے. تو میرے بھائیوں یہ ووٹ ڈالنی کس کو ہے؟ اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار ووٹ ڈالیں کس کو، امیدوار بنائیں کس کو، کون ہے اس لائق جس کو امیدوار بنایا جائے؟ تو فرمایا کہ امیدوار بنانا اس کو ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، اور شخص کو دینا چاہیے جو حکومت کے معاملات کو امانت دیانتدار طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار ایک جگہ پہ کئی لوگ کافر ہیں، ایک مسلمان ہے، فرمایا کہ وہاں پر مسلمان کو ووٹ دیا جائے گا، کافروں کو ووٹ نہیں دیا جائے گا. اور جہاں پر مسلمان کئی اس طرح کے لوگ صلاحیت والے لوگ کھڑے ہو گئے، فرمایا وہاں پر دو چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس کے اندر دینداری بھی پائی جائے اور علم دین بھی پایا جائے، اس کو ووٹ دیا جائے. اور جہاں پر سارے ہی نااہل لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، فرمایا وہاں ووٹ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. تو اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے. اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے. کوئی تو ایسا بندہ ہوگا ان میں جس کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کو ووٹ دے دینا چاہیے. لیکن ووٹ دینا ضروری چاہیے، یہ نہ ہو ہم کہہ کہ ووٹ نہیں دینا. ووٹ دینا ضروری ہے، نہ دو گے تو حرام ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرو اور اس کے پیچھے لگ جاؤ. کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دعائیں کرو کہ اللہ ہمیں وہ لوگ دے جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے سلامت ہوں اور صلاحیت والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.